بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو معصوم عن الخطا پیدا کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معصوم عن الخطا ہونے سے کیا مراد ہے، اس پر بحث سے پہلے آپ ذرا مرزا صاحب کا یہ کلپ سن لیجئے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور بھئی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، نہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں، اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، منافقین کا جنازہ پڑھنا، وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا۔ کی جہالت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ امام بخاری نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 1269 میں اسی معاملے پر ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ غور سے سنیے گا۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے عبداللہ عمری نے کہا، مجھ سے نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی یعنی منافق کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا عبداللہ یعنی صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والد کے کفن کے لیے آپ اپنی قمیض عنایت فرمائیے، ان پر نماز پڑھیے اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض عنایت کی اور فرمایا کہ مجھے بتانا، میں نماز جنازہ پڑھوں گا۔ عبداللہ نے اطلاع بھجوائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ لیا اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، یعنی عبداللہ ابن ابی کا نماز جنازہ پڑھانا بھی اللہ رب العزت کے اس اختیار سے تھا جس کا بیان اللہ کے نبی اس حدیث مبارکہ میں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اور اگر تو 70 مرتبہ بھی استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد یہ آیت اتری کہ کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھانا۔ اسی حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری 5796 نمبر، صحیح بخاری 1269 نمبر، صحیح مسلم 7027 نمبر، صحیح مسلم میں ہی 6207 نمبر پر بھی، سنن نسائی الصغریٰ میں 1901 نمبر، سنن ابن ماجہ میں 1523 نمبر پر اور بلوغ المرام میں 438 نمبر پر بیان کیا گیا ہے۔ سچ کہتے ہیں علماء کرام کہ یہ فلمی کذابی ہے، علمی کتابی نہیں۔ اس کے ہاں اس کی ہر رائے معتبر ہے اور ہر دوسرا شخص غلط ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہو، آپ کا اہل بیت یعنی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ تابعین میں سے ابن سیرین ہوں، حسن بصری ہوں، یا کوئی بھی ایسا شخص جس سے مرزے کا رد پیش کیا جا سکتا ہو، اسے ناسبی لگنے لگتا ہے۔ چاہے وہ شخص محدثین میں سے ہو، امام بخاری میں بھی اسے ناسبیت نظر آتی ہے، امام ترمذی میں بھی اسے ناسبیت نظر آتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تو اسے باقاعدہ طور پر دشمنی ہے۔ علماء اور صلحاء کو بھی یہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ ہاں اس کے ہاں صرف ایک طبقے کے لیے نرم گوشہ ہے اور یہ شاید انہی کا ہی چھوکرا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد کتنے مرزائی چھوکرے اپنے نام نہاد امام کی تصحیح کرتے ہیں، یہ آپ کمنٹس میں خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ اب رہی بات معصوم عن الخطا ہونے کی، وحی کی کئی اقسام ہیں جن میں قرآن و احادیث مقدسہ شامل ہیں، ان کے علاوہ زندگی کے دیگر معاملات میں حسب عادت بشری، کاروبار دنیا وغیرہ کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشادات صادر فرماتے تھے جن کا تعلق دینیات، تفسیر، کلام اللہ، تبلیغ عن اللہ سے نہیں تھا۔ ان میں اجتہادی خطا کا امکان تو تھا، مگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ معصوم ہوتے ہیں اس لیے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح کر دی جاتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اجتہادی خطا پر قائم نہیں رہتے، لہٰذا ایسی نسبت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کرنا نامناسب ہے۔
اس سلسلے میں سابق مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ معرف القرآن میں سورہ نجم کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوب کریں، اس کا قطعاً کوئی امکان نہیں، بلکہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے وحی کیا ہوتا ہے۔ وحی کی بہت سی اقسام احادیث بخاری سے ثابت ہیں۔ ان میں ایک قسم وہ ہے جس کے معنی و الفاظ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جس کا نام قرآن ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کو اپنے الفاظ میں ادا فرماتے ہیں، اس کا نام حدیث اور سنت ہے۔ پھر حدیث میں جو مضمون حق تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، کبھی وہ کسی معاملے کا صاف اور واضح فیصلہ اور حکم ہوتا ہے، کبھی کوئی قاعدہ کلیہ بتلایا جاتا ہے جس سے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اجتہاد سے نکالتے اور بیان کرتے ہیں۔ اس اجتہاد میں اس کا امکان رہتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ جو احکام وہ اپنے اجتہاد سے بیان فرماتے ہیں، ان میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ وہ اپنے غلط اجتہاد پر قائم نہیں رہ سکتے، بخلاف دوسرے علماء و مجتہدین کے کہ ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اس پر قائم رہ سکتے ہیں۔ ان کی یہ خطا بھی عند اللہ صرف معاف ہی نہیں بلکہ دین کے سمجھنے میں جو اپنی پوری توانائی وہ خرچ کرتے ہیں اس پر بھی ان کو ایک ثواب ملتا ہے۔ اسی حوالے سے شیخ الاسلام مجموعہ فتاویٰ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آیات جو کہ انبیاء کی نبوت پر دلالت کرتی ہیں، وہ اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ انبیاء اللہ کی طرف سے جو بھی خبر دیتے ہیں اس میں وہ معصوم ہیں، تو ان کی وہ خبر حق ہی ہوتی ہے۔ اور نبوت کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ عز و جل نبی کو غیب کی خبر دیتا ہے اور نبی وہ غیبی خبر لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور رسول اس بات پر مامور ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کو دعوت اور ان کے رب کی رسالت کی تبلیغ کرے۔ اس حوالے سے جتنے بھی اعتراضات کیے گئے ان کا جواب علماء کرام پہلے ہی دے چکے ہیں، لہٰذا ان کو دہرانا وقت کا ضیاع ہی رہے گا۔ اس حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کے حادثات و واقعات حدیث اور سنت میں بہت ہی کم ہیں، تو ہمارے لیے یہ واجب ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ انبیاء اور رسول معصوم ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت نہیں کرتے، اور ہمیں انتہائی زیادہ متنبہ رہنا چاہیے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی امور میں خطا کر سکتے ہیں، اس کا ارادہ ہو کہ وہ وحی میں تان کرے، حالانکہ ان دونوں یعنی دینی اور دنیاوی امور میں بہت فرق ہے۔ ایسے ہی ہم ان گمراہ لوگوں سے بھی ہوشیار رہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بعض وہ احکام شرعیہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں وہ اجتہادات شخصیہ ہیں، ان میں خطا و ثواب کا امکان ہے۔ ان گمراہ لوگوں کو اللہ کا یہ فرمان نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں، یہ تو وہ ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں انحراف سے دور رکھے اور گمراہی سے بچائے، آمین، اللہم آمین۔